جس کے ضمیر میں امن ہوتا ہے، امن وہاں ہوتا ہے جہاں حلال موجود ہو، امن وہاں ہوتا ہے جہاں طہارت موجود ہو، امن وہاں ہوتا ہے جہاں حق موجود ہو، امن وہاں ہوتا ہے جہاں انسانیت ہو۔ تو جس میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں وہ صاحب ایمان ہے، اور جو صاحب ایمان ہے اللہ کہتا ہے میں ان لوگوں کا ولی ہوں، ہر کسی کا ولی نہیں ہوں۔ جو مجرم ہے معاشرے کا، جو گناہگار ہے معاشرے کا، جس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، جس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اللہ فرماتا میں اس کا ولی نہیں ہوں۔ آج کا اسٹوڈنٹ یہ سوال کرے کہ یہ اللہ کا تو بہت چھوٹا سا عہدہ ہے ولی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ولی ہوں صاحبان ایمان کا، تو یہ ولی بہت چھوٹا عہدہ نہیں ہے۔ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، بڑے امتحانوں سے گزرے، آخری عمر میں اولاد ملی، مکہ والی جگہ پہ ہاجرہ کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا، اور پیاسا بھوکا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، نبی کو بچانے کے لیے آب زمزم پیدا کر دیا۔ جب 13 سال ہوا کعبہ بنوایا، جب 14 سال کا ہوا تو قربانی مانگی، قربانی مانگی اسماعیل کے گلے پر، ابراہیم نے چھری تو رکھ دی، اس نے تو چھری چلا دی، ذبح نہیں ہونے دیا تو اس کا کمال ہے، اس نے بچا لیا۔ جب سارے امتحانوں میں نکل گئے فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے سند دی ابراہیم تو میرے سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، تو رسول ہے میں اور نبی ہے، تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کا اب میں امام بناتا ہوں، تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اگر امامت عہدہ چھوٹا ہوتا تو رسالت کے بعد امامت نہ دیتا، اگر امامت چھوٹا عہدہ ہوتا تو نبوت کے بعد امامت نہ دیتا۔ تو ابراہیم نے فوراً دعا کی، قال من ذریتی، پروردگارا میری نسل سے بھی امام بنانا، میری ذریت سے امام بنانا۔ تو قدرت کی آواز آئی، قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری ذریت سے امام تو بناؤں گا لیکن جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو امام نہیں بناؤں گا، ظالم کو امام نہیں بناؤں گا، جو ظلم پسند ہے اس کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو امامت کا عہدہ ملتا ہے امتحانات کی کامیابی کے بعد۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ صاحب اقتدار ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، لیکن ولی ان کا ہے جو صاحب ایمان ہوں گے۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے۔ وہ ایمان کے بعد کیا ملتا ہے وہ تشریح فرماتا ہے قرآن کی اگلے حصے میں، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو صاحب ایمان بن جاتا ہے اس کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہوں، اسے ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہوں۔ آج لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ رسول نور تھا یا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں وہ صاحب نور ہوتا ہے۔ تو صاحب ہدایت کو اللہ نور کہہ رہا ہے، تو رسول تو منبع ہدایت تھے، رسول تو مرکز ہدایت تھے، رسول تو سر چشمہ ہدایت تھے، ان کے نور ہونے میں کیسے شک کر رہا ہے؟ تو کیا ہے یخرج من الظلمات، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لایا، نجاست سے نکال کر طہارت میں لایا، بلکہ کہوں جہنم کے دروازے سے نکال کر جنت کے دروازے پہ لایا، اس کو کہتے ہیں صاحب ایمان۔ اس صاحب ایمان کا ولی ہے اللہ۔ اللہ ہر کسی کا ولی نہیں ہے، ہر کسی کو اس نے ولی نہیں مانا، اس نے اپنی ولایت کو منوایا کہ اللہ ولی ہے،
اب دیکھیں ایک اور آیت ہے قرآن میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہ انما جو ہے نا عربی قاعدے کے مطابق یہ کلمہ حصر ہم اس کو کہتے ہیں اپنے گرامر میں کلمہ حصر. اور کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کا گیٹ، اس آیت کا گیٹ. تو جو گیٹ چھوڑ کر کراس کر کے آیا اسے کسے کیا کہتے ہیں؟ یہ چور ہے جی. گیٹ اگر رات کو بند گیٹ کو کراس کرے تو لوگ کہیں گے ڈاکو ہے، چور ہے. تو اللہ نے بعض آیتوں کی ابتدا میں کلمہ حصر لگایا، یعنی گیٹ لگایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ ارادہ رکھتا ہے تم اہل بیت کے رجس کو دور رکھے. وقت نہیں ہے مجھے پڑھنے دیں، شبی ذوالجلال کی بناؤں گی، بہت لیٹ ہو گئی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اللہ فرماتا ہے اہل بیت کو میں نے اس طرح پاک کیا ہے جتنا پاک کرنے کا حق تھا. تو اللہ نے انما کا گیٹ کیوں لگایا؟ سنے نوجوان نسل، اللہ نے گیٹ اس لیے لگایا وہ جانتا تھا میرے احمد نبی کی امت میں ایسے خائن آئیں گے جو باہر سے اٹھا کر اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. گیٹ لگا کر اس نے راستہ بند کر دیا. نہ اہل بیت میں کسی کو داخل کر سکتے ہو نہ باہر نکال سکتے ہو. عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، مشیت اللہ. نعرہ ماشاءاللہ. اور اس آیت میں دیکھیں اللہ نے پھر انما کا گیٹ لگایا. انما ولیکم اللہ، تمہارا فقط ولی اللہ ہے، تمہارا ولی. اور پہلی آیت میں بھی کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. ادھر کہا اللہ ولی ہے تمہارا. اللہ بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن ولی اللہ ان کا ہے جن میں ایمان پایا جاتا ہے. جو بے ایمان ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ شیطان ان کا ولی ہے. اللہ ولی مومنوں کا ہے. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے. اور دوسرا پھر آگے ذکر کیا وَرَسُولُهُ. انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ، تمہارا پہلا ولی اللہ ہے اور دوسرا ولی رسول ہے. دوسرا ولی رسول ہے اور وہ رسول جس کا ہم مسلمانوں نے کلمہ پڑھا وہ ولی ہے. بھائی رسول بھی تھا، وہ نبی بھی تھا، وہ صاحب کتاب تھا، صاحب شریعت تھا، لیکن ولی نہیں تھا. جب اللہ نے کہا یہ تمہارا دوسرا ولی رسول ہے تو ولی بن گیا. رسول ولی ہے. اب دیکھیں 313 رسول ہیں. 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں 313 رسول ہیں. سب اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. اور باقی سارے نبی ہیں. نبی پہ جبریل نہیں آتا، رسول پہ جبریل آتا ہے. نبی تبلیغ نہیں کرتا، رسول تبلیغ کرتا ہے. رسول تبلیغ کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. اللہ کا پیغام لے کر رسول پر جبریل آتا ہے. اگر جبریل اپنی مرضی کو داخل کرتا تو اللہ اس کو خائن بنا دیتا، لیکن جبریل نے اتنی امانت اختیار کی، اللہ نے اس کا نام روح الامین بنا دیا. وہ ایسا روح ہے کہ جو امین ہے، جو اللہ کہتا وہی پیغمبر کو سنا دیتا، وہی رسول کو سنا دیتا، وہی رسول کو بتا دیتا کر. اور ایک مرتبہ یہاں میں ایک جملہ اور آگے بڑھا دوں. پیغمبر اسلام کی گود میں 4 سال کے جناب حسن تشریف فرما تھے. جبریل آیا، اس نے وحی سنائی، اور وحی کی آیات جو ہے نبی نے ابھی صحابہ کو نہیں سنائی تھی.
جناب حسن نے جا کر اپنی ماں فاطمہ کو سنا دی. جب رسول فاطمہ کے گھر گئے تو کہا آج یہ سورہ اترا ہے. تو کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے جناب حسن نے بیٹے حسن نے بتایا. تو پوچھا حسن کو کیسے پتا چلا؟ کہا وہ نانا کی گود میں تھا. تو یاد رکھنا ولی وہ ہوتا ہے جو رسول کی گود میں بیٹھ کے وہی سنے جو رسول سنتا ہے.